کہ وہ ضمانت نہیں لیتا. کہتا ہے اکفر، کافر بن جا ابلیس. اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے. اس کو کہتے ہیں فراڈ. ضمانت نہیں لیتا. جتنا طاقتور ہے نا ابلیس، خدا کی قسم بہت طاقتور ہے. اگر دشمن میں، ابلیس سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہے، دشمن میں کوئی کمال کی بات ہو تو تعریف تو کیا کرو. بھائی ہے یا نہیں؟ بھائی گمراہ ہے، کائنات کا سب سے بدترین جن ہے، بدترین مخلوق ہے کائنات کی، ہے نا؟ لیکن کتنا طاقتور ہے کہ انبیاء کے گھروں میں گھس جاتا ہے. آدم کے گھر میں گھس گیا، خدا کی قسم اگر نہ گھسا ہوتا تو قابیل کو گمراہ نہ کرتا. بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا کہ اب جو اس میں خوبی ہے وہ تو میں بیان کروں گا. اگرچہ جا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے، جرت بتلا رہا ہوں. اچھا، نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا، اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ نہ ہوتی، بیٹا گمراہ نہ ہوتا. اچھا بھائی اللہ نے بھی کمال کیا. جانتے ہو نا کہ وہ نوح علیہ السلام تو نبی ہے، بیوی کافرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ نبوت اثر انداز نہیں ہوئی، بیٹے پر کفر اثر انداز ہو گیا. کیا بات ہے؟ ماں کا کفر اثر کر گیا، باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی. بھائی اسی لیے اللہ نے یہ طے کیا کہ ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کروں گا. خدا معلوم یہ داستان کہاں دہرائی جائے. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب گھس گیا. بھائی اس سے زیادہ تو وضاحت مقصود بھی نہیں ہے. گھس گیا، نوح کے گھر میں گھس گیا. یعنی کمال ہے. آدم کے گھر میں، نبیوں کے گھر میں گھس جاتا ہے. نبی جو آئے ہیں ہدایت کے لیے ان کے گھروں میں گھس جاتا ہے. اچھا بھائی لوط کے گھر میں نہیں گھسا؟ گھس گیا حضرت لوط کے گھر میں. اگر نہ گھسا ہوتا تو بیوی گمراہ کیسے ہو جاتی؟ یہ ہے بے توجہ رہے. اور اب یہ ہے آخری نبوت، اور آخری نبوت کے بعد بقائے پیغام کا سلسلہ چلے گا. مالک بندوبست کیا ہے؟ کہیں گھس نہ جائے، کہیں گھس نہ جائے. کہا تم اس کی بات کرتے ہو؟ میرا نبی چادر میں ہے، بیٹی ساتھ میں، نواسے ساتھ میں، داماد ساتھ میں. ابلیس تو ابلیس ہے، ذرا جبریلی اجازت کے بغیر گھس کے دکھلا دے. تمام دل کر باہر سے اور اندر سے بڑی زور سے آپ لوگوں کی آواز آنی چاہیے. نعرہ سننا بہت یہاں تو بات کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن اپنے دوست سے ایک بات کہتا جاؤں کہ میاں آپ یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ذکر علی سن کر خدا اور رسول قابو میں نہیں رہتے. یہ تو بندے ہیں. حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے. یعنی میں ممبر سے کوئی غیر ذمہ دارانہ جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں. حقیقت یہی ہے. بھائی وہ آئے ولایت کتنی ہزار مرتبہ تم نے سنی؟ انما ولیکم اللہ والی، انما ولیکم اللہ چھوٹا سا، وہ رسول ہو کتنا چھوٹا. اور اب علی کا تذکرہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، رکتا ہی نہیں ہے. کا موقع، وہ اعلان صداقت کا موقع تھا. مباہلہ، یہ اعلان طہارت کا موقع ہے. اور میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور میں اپنے اس جملے پر اصرار رکھتا ہوں کہ دونوں بڑی فضیلتیں ہیں آل محمد کی، مباہلہ بھی اور تطہیر بھی. لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ مباہلہ بڑی فضیلت ہے، تطہیر چھوٹی فضیلت ہے.
اب تک تم یہی سمجھتے آئے ہوگے کہ موبائلہ چھوٹی ہے تطہیر بڑی ہے، یہی ہے نا؟ لیکن دیکھو تطہیر بھی بہت بڑی ہے، لیکن میں مباہلے کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں۔ تم پوچھو گے نا کہ دلیل کیا ہے، بغیر دلیل کے تو میں بات بھی نہیں کرتا۔ تطہیر وہ منزل ہے جہاں چادر میں ایک فرشتہ آ گیا تھا، مباہلہ وہ منزل ہے جہاں فرشتے کا دم نہیں ہے کہ گزر۔ چادر میں بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، چادر موبائلے میں بھی ہے۔ سلمان نے جا کے چادر ڈالی تھی، چادر آئے تطہیر میں بھی ہے، حدیث قصہ میں بھی چادر ہے۔ اب میں سوچتا رہا، خدا کی قسم سوچتا رہا کہ بھائی سننا، یہ جملہ پہنچ جائے میں اجازت لے لوں کہ بھائی کیا بغیر چادر کے یہ طہارت کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا؟ ضروری تھی کہ چادر ضرور ڈالی جائے۔ ایتینی بالکسائل جمانی بغتینی بے، چادر لاؤ بیٹی، چادر لاؤ، تو بغیر چادر کے اعلان ہو جاتا؟ نہیں، چادر ضروری تھی، چادر ضروری تھی۔ اور چادر کیوں ضروری تھی؟ دیکھو بھائی اب اللہ کا مزاج تو اللہ کا مزاج ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ کہنے لگا للہ المشرق والمغرب، ساری جہتیں اللہ کی ہیں، شمال جنوب مشرق مغرب جو کچھ بھی ہے نا سب اللہ کی ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ جو چار ہے نا شمال جنوب مشرق مغرب، یہ سب اللہ کی جہتیں ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جہتیں سب ہیں میری، چاروں میری ہیں، لیکن تین طرف پڑھو گے نماز باطل ہے، ایک طرف پڑھو گے نماز درست ہے۔